सुनया मिलदी शिफा बिना यसुनया मिलदी शिफा ना जगह जगह फिर मुल्का ना जगह जगह फिर मुल्का होगे कौन हर गम दी दवा होगे कौन हर गम दी दवा ना जगह जगह फिर मुल्का ना जगह जगह फिर मुल्का बिना यसुनया मिलदी शिफा बिना यसुनया मिलदी शिफा ना जगह जगह फिर मुल्का
خدا میرے نال ہے، میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے۔ ہوئے گی نہ کمی کدی مینوں کسی چیز دی، کرے ہر لوڑ پوری اپنے عزیز دی۔ ہوئے گی نہ کمی کدی مینوں کسی چیز دی، کرے ہر لوڑ پوری اپنے عزیز دی۔ لبدا عیالی جویں گمی ہوئی پیڑ نوں، لبدا عیالی جویں گمی ہوئی پیڑ نوں، انج میری کردا پال ہے، میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے۔ جتے بھی میں جاواں میرے اگے اگے چلدا، لکھاں لکھ دوت میری راکھی لئیو کلدا۔ جتے بھی میں جاواں میرے اگے اگے چلدا، لکھاں لکھ دوت میری راکھی لئیو کلدا۔ کرے شبدا نہ کرا شکر ادا، کیڑے شبدا نہ کرا شکر ادا، ہر پاسے اودا ہی جلال ہے، میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم اس پینڈیمک میں بھی کسی نہ کسی طریقہ سے، کسی نہ کسی وسیلہ سے ایک دوسرے کو سن اور سنا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکشاہ کے تعلق سے، جو شاید ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 11 باب، اس کی 23 آیت سے ہم 31 آیت تک تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگیری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت سی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ میرے عزیزوں، ہم نے پاکشاہ کے تعلق سے ایک بہت ہی مین پیسج کو تلاوت کیا ہے۔ یہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید ہم نے کبھی فالو ہی نہیں کیا، جن کو شاید ہم نے کبھی ترجیح ہی نہیں دی،
اور لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہر مسیحی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ پاکشاہ کی انڈرسٹینڈنگ کو رکھے، وہ پاکشاہ کے تعلق سے جانتا ہو کہ وہ پاکشاہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. کیونکہ آپ نے چرچز کے اندر دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سے نان کرسچنس کو، بہت سے نابالغ بچوں کو شاید جو فزیکلی تو بالغ ہیں لیکن روحانی طور پر نابالغ ہیں، جو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے کہ پاکشاہ کیوں ضروری ہے اور پاکشاہ کیوں لینی چاہیے. سو ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئے عہد کے تعلق سے. سو اس پاکشاہ میں ایک بہت ہی ایک اہم جو چیز ہے سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ نیا عہد ہے. سو ایک پہلے بھی عہد باندھا گیا ہے جو پرانے عہد نامہ میں آپ کو مل جاتا ہے. سو وہ عہد بروں اور بچھڑوں اور پرندوں کے خون کے اوپر باندھا گیا، اور وہ عہد زمین کے اوپر باندھا گیا. لیکن یہ ایک نیا عہد باندھا جا رہا ہے جو جانوروں کے خون پر نہیں بلکہ ابن آدم کے خون کے اوپر باندھا گیا ہے. یہ عہد کیا جا رہا ہے ابن آدم کے خون کے اوپر، اور نہ زمین پر اور نہ آسمان پر، بلکہ آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ عہد کیا جا رہا ہے. سو خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے. جب یہ شیرہ ہم لیتے، جب یہ شیرہ ہم پاکشاہ میں پیتے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نئے عہد میں شامل ہیں. اور بعضہا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خون پی رہے ہیں، یسوع مسیح کا خون پی رہے ہیں، لیکن یہ یسوع مسیح کا خون نہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ اس کے خون میں ایک نیا عہد ہے. کیونکہ اگر ہم خون پیتے ہیں تو وچ مین کہ ہم آدم خور ہوئے اور ہم خون پیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون پاکشاہ لے سکتا ہے اور کون پاکشاہ نہیں لے سکتا. ہر وہ شخص جو پاکشاہ لے رہا ہے بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہو، اس کو یہ اس بات کا علم ہو کہ وہ پاکشاہ کیوں لے رہا ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر مل جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے مصر کو چھوڑتے وقت، چھوڑنے سے پہلے آخری فصح وہاں پر کھایا. سو میرے عزیزوں، انہوں نے ایک بھیڑ کا یا بکری کا بچہ لیا ہے، اور خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے اس بچے کو، اس بھیڑ کے بچے کو، اس بکری کے بچے کو اس میں سے ریوڑ میں سے نکال لیا ہے اور کچھ دنوں کے لیے اس کو الگ رکھا. دین انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق اس کو ذبح کیا اور اس کا خون لیا، اور اس کا خون چوکٹوں پر لگا، بنی اسرائیل کی چوکٹوں، گھروں کی چوکٹوں پر لگا دیا گیا ہے. سو اس خون کے سبب سے ہوتا کیا ہے کہ اس خون کے سبب سے موت کا فرشتہ گزر جاتا ہے. موت آتی ہے لیکن وہ بنی اسرائیل کے ان گھروں کو جن کی چوکٹوں پر خون لگا ہوا ہے، وہ موت کا فرشتہ ان گھروں کو چھوڑ دیتا ہے، اسکپ کر دیتا ہے. وہ ان میں داخل نہیں ہونا پاتا، کیونکہ وہاں ایک خون موجود ہے جس کے اندر اتھارٹی ہے، جو ایک سائن پیش کرتا ہے کہ اس گھر میں خدا کے لوگ رہتے ہیں اور اس گھر میں موت واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم نہیں تھا. سو وہ اس خون کی اتھارٹی کو جاننے کی کوشش کیجیے گا. اس خون کے سبب سے، اس برے کے خون کے سبب سے موت کا فرشتہ بھی گزر گیا ہے. سو کیا ہی کمال اتھارٹی ہے، کیا ہی پاورفل وہ خون ہے جو آپ کے لیے نہ زمین پر نہ آسمان پر بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان میں بہایا گیا. اور میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ کتنا پاورفل خون ہوگا، وہ کتنا بیش قیمت لہو ہوگا جو آپ کے لیے بہایا گیا، اور اس کے اندر کیسی اتھارٹی پائی جاتی ہے کہ جس کے سبب سے موت تو کیا، موت سے بڑھ کر کیا ہوگا، بیماری، پینڈیمک، وبا، وائرس، کیا خداوند یسوع کا لہو آپ کو ان سب سے بچا نہیں سکتا؟ سو اس انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو پاکشاہ لینے جا رہا ہے. سو میرا ایمان ہے کہ اس چھوٹے سے پیسیج کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت برکت دے گا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، برکت دے. آئیں پاکشاہ کو لیتے ہیں. سو یوں لکھا ہے، خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگیری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگیری کے واسطے یہی کیا کرو. خداوند یسوع مسیح کا بدن جو آپ کے لیے توڑا گیا، خداوند یسوع مسیح کے لہو میں نیا عہد جو آپ کے لیے بہایا گیا.
آئیں ایک لمحہ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ نہایت ہی پیار، محبت اور ترس سے بھرے ہوئے خداوند آسمانی باپ، تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، حمد کرتے ہوئے تیری بارگاہوں میں شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھلا، تو جو مبارک، تو جو لا تبدیل ہے، تو جو انسان خدا عظیم گو انسان ہوتے ہوئے ہم سے غلطیاں، خطائیں، بدیاں، مردہ کام سرزد ہو جاتے، کیونکہ جس نیکی کو کرنے کا ہم ارادہ رکھتے وہ ہم سے بن نہیں پاتی، لیکن جس بدی سے ہم بھاگتے وہ ہم سے قدم قدم پر سرزد ہوتی ہے۔ تیرا رحم ہم پر ہو، او پیارے خداوند تو ہمیں اپنے حضور سے برخاست نہ کرنا۔ خداوند یسوع تو جو ہمارا عزی ہے، تو جو ہماری خاطر بدن کو اوڑھ کر، جسم کو اوڑھ کر زمین پر آ گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہماری باپ سے شفاعت کرنا کہ ہم کسی وبا کے سبب سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور پیارے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ قبر میں تیری یادگیری کون کرے گا۔ پیارے خداوند آسمانی باپ، یہ تیرا بڑا فضل، یہ تیرا رحم ہے کہ تو نے ہمیں آج پھر اپنے حضور آنے دیا تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ خدا روح القدس تو ہمیں سکھانا، تو ہمیں گائیڈ کرنا، تو ہمیں لیڈ کرنا کہ ہمیں کس طور سے زندگیاں بسر کرنی ہے تاکہ ہم خدا کے قد کے اندازہ کے موافق اس کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں۔ یسوع کے نام کی جلال کی خاطر یہ دعا کرتے ہیں خدا کے بیٹے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم آفرنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خداوند خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تو آئیں عزیزو، ہم خوشی سے خداوند کے حضور اپنے ہدیوں اور نذرانے لے کر آئیں تاکہ ہمارا خداوند آسمان کے دریچے کھول کر ہم پر اپنی برکات نازل کرے۔ خداوند کے کلام میں یوں بھی لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور ہمارے خداوند کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ یقیناً خداوند خوشی سے دینے والوں کو اپنے آسمان کے دریچے کھول کر عطا کرتا ہے۔ آپ اسکرین پر C3 چرچ کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اپنے ہدیہ جات اور اپنی دائیں کی جمع کروا سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللویا، پریز لارڈ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ساتھ ہی جتنے بہن بھائی جو آج پہلی بار آن لائن سروس میں شامل ہوئے ہیں، ہم آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ بہت جلد ہم سب خدا کے حضور میں جمع ہو کر روبرو مل کر خداوند کی جو ہے وہ شکر گزاری کریں گے اور اس کے کلام میں سے سیکھیں گے، کیونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور خداوند کی برکت اور اس کی شفا زندگیوں کے اندر آ چکی ہے۔ ہاللویا۔ سو آئیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ میرے ساتھ نکالیں سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ لکھا ہے، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ سب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ سیموئیل نبی نے 22ویں آیت میں فرمایا کہ کیا خداوند سوختنی قربانیوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ یہ بات اس وقت ہوئی، اگر آپ بعد میں 15ویں باب کو پڑھیں گے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی کہ خداوند نے سیموئیل نبی کے وسیلہ سے ساؤل بادشاہ کو یہ حکم دیا کہ تو جا اور غیر قوم کے ساتھ ایک جنگ تھی، اس میں جائے گا تو فتح پائے گا، اور ساتھ کہا کہ اپنے ہمراہ وہاں سے فتح پانے کے بعد کوئی چیز نہ لے کے آنا، سب کچھ وہیں پہ ختم کر دینا۔ لیکن
साउल बादशाह वापसी पे जो है वहां से भेड़ बकरियां जो है वो अपने साथ ले आए। तो सैमुअल नबी जो है वो गए और उन्होंने कहा कि भाई तुझे खुदा ने कहा था कोई चीज नहीं लानी, लेकिन तू क्यों लेके आया है? उसने कहा बस ये कुछ अच्छी बकरियां थी, ये बैल बकरियां मेरे लोगों को चाहिए थी, भूखे थे, जंग की हुई थी, रीजन जो है उसको दी। लेकिन सैमुअल नबी ने एक ही बात को सामने रखा कि भाई खुदावन ने तो तुझे सिर्फ ये कहा था कि तू कुछ भी ना लाना, खत्म करके आना सब कुछ वहां पे। और यही वो रीजन बनी कि साउल की जगह पर दाऊद बादशाह बुलाया गया। जब हम बात नहीं मानते तो फिर तब्दीली हो जाती है। याद रखें, इसको इतना इजी ना लें, बात माना करें, खुदा का कलाम जो कहता है उस पर अमल किया करें। सिर्फ खुदा कुर्बानियों से खुश नहीं होता। माजरत के साथ कि मैंने देखा है अक्सर त्योहारों पर कई लोग पूरा पूरा साल चर्च नहीं जाते, नए साल पर देख देते हैं, रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और वो भी अपने रिश्तेदारों को बुलाकर जो है वो देख दे देते हैं और कहते हैं जी बस खुदा को कुछ कर दी। नहीं, कुर्बानी दी अच्छी बात है, लेकिन पूरी बात करें जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। तुम खुदावंद अपने खुदा की बात करना, खुदा के घर में जाएं, खुदा के लोगों के साथ मिलकर इबादत करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें। सिर्फ देख देने से जो है वो खुदा खुश नहीं होता। खुदा इस बात से खुश होता है कि खुदा की बात को माना जाए। क्या कहा सैमुअल नबी ने? उतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। और खुदावंद का हुक्म है कि हम उसकी इबादत करें और उसकी प्रस्तिश करें। ज़बूर 51 में लिखा है, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता, सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कोई खुशी नहीं। सिर्फ कुर्बानी से खुदा खुश नहीं होता। अगर आप सोचें कि हम जो है वो सिर्फ कुर्बानी दे देंगे तो खुदा खुश होगा, नहीं, कुर्बानियां खुदावंद के सामने रहती हैं। ज़बूर 50 में लिखा है, अगर आप देखें 8वीं आयत से, तो लिखा है मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे लूंगा, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर तो मेरा है, तू मुझे क्या दे सकता है? क्योंकि दुनिया और उसकी सारी ममूरी मेरी ही है, सारी ममूरी मेरी है, कुर्बानियां मेरे सामने रहती हैं। इसलिए कलाम ये कहता है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मत्ती की अंजील के अंदर अगर आप देखें 9वें बाब में, तो वहां पर हमें मिलता है कि मसीह ने कहा, मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। कुर्बानी नहीं, रहम पसंद करता हूं। इसलिए खुदावंद की बात को मानना जरूरी है, पूरी बात को। और फिर मत्ती की अंजील के 7वें बाब में भी मसीह ने बड़ा क्लियर कहा, 21वें आयत के ऊपर आप देखें तो लिखा है, मगर जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। हर एक दाखिल नहीं होगा, सिर्फ वही होंगे जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। आसमानी बाप की मर्जी पर चलना, उसके हुक्म को मानना जरूरी है, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और अमाल लूका की अंजील के अंदर 6ठे बाब में लिखा है, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल ही नहीं करते तो क्यों मुझे ए खुदावंद कहते हो? जब हम उसके हुक्मों पर अमल ही नहीं करते तो कलाम कहता है, मसीह कहता है, फिर मुझे क्यों ए खुदावंद कहते हो? बल्कि हमें तो चाहिए कि हमें तो उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। हम कहते हैं बाज़ दफा माजरत के साथ
लोग बड़ा अच्छा सा जवाब दे देते हैं, बात तो अच्छी करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हम उसी की लाडली कौम है, हम उसके लोग हैं, हम उसके बेटियां बेटे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, अच्छी बात करते हैं। लेकिन मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। आप अपनी जगह पर अच्छा कह रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें यह कहती है, मसीह ये कहता है, मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलने वाला मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमने उसके हुक्मों पर अमल करना है। और मसीह ने हमें नया हुक्म दिया इस दौर के अंदर। मसीह आए और उन्होंने शरीयत के साथ साथ नया हुक्म भी दिया यूहन्ना के इंजील के अंदर। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मसीह ने हमें मोहब्बत करने के लिए कहा है। हमें एक दूसरों से मोहब्बत करने की जरूरत है। बहुत तकलीफ दे देते हैं बाद दफा लोग, लेकिन बाइबल हमें कहती है हमें मुआफ करने की जरूरत है, मुआफ करने की जरूरत है और मोहब्बत रखने की जरूरत है। बाद दफा कहते हैं भाई साहब यह बड़ा औखा है, ऐ नहीं होंदा, ऐ नू नहीं मैं माफ कर सकता। नहीं, मसीह ने कहा अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे कसूर मुआफ नहीं किए जाएंगे, तुम्हारे कसूर भी मुआफ नहीं किए जाएंगे। मुआफ करे ताकि दिलेरी से दोबारा रवानी में कह सकें कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर। इसलिए मुआफ करें और मोहब्बत रखें। यूहन्ना की इंजील में मसीह ने फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। अगर हम कहते हैं खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं, तो मसीह ने क्या कहा है, तो फिर क्या करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो। मेरे हुक्म, और मेरा हुक्म क्या है? मसीह ने क्या कहा? मरकस की अंजील में क्या दर्ज है 12वें बाब में, और तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और ये दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे और कोई बड़ा हुक्म नहीं। पहला तो सारे दिल से सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना। दूसरा अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना, अपने बराबर जो है वो मोहब्बत रखना। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम पर पूरे तौर पर अमल करना है। तौबा और बपतिस्मा काफ़ी नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है। ये तो आगाज़ है, इब्तिदा इससे होती है। इसलिए अमल करना बड़ा ज़रूरी है। और अब्रानियों के ख़त के अंदर लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। और ईमान कहाँ से आएगा? सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। बगैर ईमान किसको पसंद नहीं आ सकती। और ईमान के साथ अगर अमल नहीं है, याकूब के खत में लिखा है पहले बाब में, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। कलाम पर अमल करने वाले बनो, क्योंकि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। ये लिखा है कलाम मुकद्दस में। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो वो अपनी जात में मुर्दा है। अमल करना जरूरी है। जो कुछ खुदा के कलाम के वसीला से हमें बशारत मिलती है, जो पैगाम हमें मिलते हैं, हमें उसे दिल से कबूल करने और उस पर चलने की ज़रूरत है बरकत पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा उनकी बरकतें आपकी ज़िंदगी में हों, लोगों की ज़्यादा ना सुने। कोई किधर को कहता है, कोई कहाँ जाए, कोई। हमें सिर्फ खुदावन पर भरोसा करना है, खुदावन की बात पर अमल करना है, खुदावन की बात पे।
اور اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، پطرس رسول نے کہا، انہوں نے فرمایا ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے، زیادہ ضروری ہے خدا کا حکم ماننا۔ آدمیوں کے حکم سے زیادہ ضروری ہے خداوند کا حکم ماننا۔ اور پالوس کہتے ہیں اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ آدمیوں کو خوش نہ کرے، خداوند کو خوش کرے، اور خداوند کی خوشی اس بات میں ہے کہ آپ اس کے حکموں پر عمل کریں، خداوند کے حکموں پر عمل کریں۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں یسوع نے فرمایا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ جو کوئی خداوند مسیح سے محبت رکھتا ہے تو وہ کلام پر عمل کرے گا اور باپ اس سے محبت رکھے گا۔ آپ مسیح سے رکھتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، باپ آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ حکم باپ کے حساب ہے۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ بائبل کی ہر آیت، ہر پیغام جو خداوند نے ہمیں دیا ہے اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، کیونکہ یسوع نے کہا اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک موت کو نہ دیکھے گا۔ عمل کرنے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، عمل کرنے سے خدا کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں۔ حکم کو ماننے سے ہم خدا کی رضا کے تابع ہوتے ہیں، خدا کو خوش کرتے ہیں جب ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں۔ اور مسیح نے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے اور میرا باپ اس سے محبت کرے گا۔ آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں، باپ آپ سے محبت کرے گا۔ تبھی ممکن ہوگا جب آپ حکموں پر عمل کریں گے۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ سو میرے عزیزو، آج سے ہی کلام مقدس میں جو کچھ حکم ہمارے لیے ہیں اس کو ماننا شروع کریں، اس کی شکرگزاری کریں، اس کی تمجید کریں، اس کی گواہی دیں جو خداوند نے ہمارے سپرد کیا ہے کہ جاؤ اور انجیل کی بشارت دو۔ نجات پا چکے ہیں تو شکرگزاری کریں اور اس کی گواہی دیں۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ آئے ہم جھکے اور دعا پریز لارڈ، ہاللویہ۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آئے ہم جھکے اور دعا کریں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں باپ، تو جو ہمارے درمیان ہے خدا، ہم تیری حضوری میں تیری شکرگزاری کرتے ہیں خدا۔ اور اس وقت خداوند پاک خدا، جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں خدا، ان سب کو بڑی برکت دے خدا، ان کے خاندانوں کو تو برکت دے خدا، ان کے بچوں کو تو برکت دے خدا، ان کے کام کاج پہ تو برکت دے خدا، اور جس چیز کا یہ ارادہ رکھتے ہیں یسوع کے نام میں ان کے لیے ویسا ہوا خدا، بڑی برکت دے خدا۔ ان کے گھروں پر تیری سلامتی چاہتے ہیں خدا، تیرے پاک فرشتوں کا پہرا چاہتے ہیں خدا، اور تیرے لوگ جب گھر سے باہر آتے جاتے ہیں تیرے پاک فرشتے ان کے محافظ رہیں خدا، یہ بچے رہیں، تیری شکر گزاری کرتے رہیں خدا، اور تیرے نام کو جلال دیں خدا۔ اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہے خدا، یسوع کے نام میں جاتی رہے خدا۔ تیری برکت، تیری سلامتی چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا خدا، سب کو نام بنا برکت دے خدا، اور تیرا کلام ان کا پیچھا کرے خدا، ان کے دل کے تختیوں پہ لکھا جائے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے خدا۔ اے خدا پاک خدا، نہ صرف یہ شکرگزاری کی قربانیاں چڑھائیں بلکہ تیرے حکم کو بجا لائیں یا خدا، کیونکہ اسی میں تیری مرضی ہے خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہر ایک کو بڑی برکت دینا خدا، اور اے خدا ہمارے ملکوں پر تیرا ہاتھ ہے خدا، عالمگیر کلیسیا پر تیری برکت چاہتے ہیں، عالمگیر خادموں پر تیری برکت چاہتے ہیں خدا، پوری دنیا پر تیرا ہاتھ ہے خدا، مکمل شفا بخش دے خدا، اور کرونا وائرس یسوع کے نام میں پوری دنیا سے ختم ہو جائے خدا، تیری سلامتی چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا خدا، بڑی برکت دینا خدا، اور جتنے لوگ اس آن لائن سروس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں خدا،
सबको बड़ी बरकत देना खुदा, बड़ी बरकत दिया खुदा, और हम सबको बाहिम ईमान में कायम रहने और एक दूसरे के लिए दुआ करने की तौफीक अता करना, ये यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द हम रूबरू मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड।